پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. مین اسٹریم میڈیا، اردو میڈیا، اخبارات، اس کے اندر اتنا تعصب کیوں ہے؟ سندھ میں سے جو آواز اٹھتی ہے وہ ہمارے یہاں تک کیوں نہیں پہنچتی؟ ٹاک شوز جو ہیں وہ ایک ہی قسم کے ایشوز کے پیچھے کیوں بھاگے جا رہے ہیں؟ جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں وائی آر دے چیزنگ دیئر اون ٹیل. اس کی کچھ وجوہات ہم نے آپ کے سامنے رکھی. ایک بڑا جو معاملہ ہے، اور یہ انتہائی اہم معاملہ ہے، کہ بڑے میڈیا کی تنظیموں کے اندر جو فیصلہ ساز کرسی، جس کا میں نے لفظ استعمال کیا تھا، جہاں سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کس خبر کو چلنا ہے، کس خبر کو نہیں چلنا، وہاں پر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان ایریاز کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے. میں کسی تنظیم کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، میڈیا تنظیم کی طرف. میں تمام میڈیا کا پروفائل اس وقت کر رہا ہوں. جو میرا تجربہ تھوڑا سا رہا ہے تنظیموں کے اندر کام کرنے کا، اس کے اندر جو فیصلہ سازی ہے کہ یہ تصویر لگانی ہے، اس خبر کو 2 منٹ کر دو، اس کرنٹ افیئرز کے اندر یہ پروگرام چلنا ہے، اس خبر کو آپ 8واں لگا دو، اس کو 32واں لگا دو، اس کو 62ویں نمبر پر رکھو، کیونکہ خبریں ہم نے صرف 48 لگانی ہیں، یعنی کبھی یہ چلے گی ہی نہیں. اس کے لیے یہ آپ نے ایڈ ڈراپ کر دینا ہے، یہاں پر آپ نے 8 گھنٹے ٹرانسمیشن کرنی ہے. یہ تمام جو فیصلہ ہے یہ اس کے اندر مین اسٹریم میڈیا میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ آپ کو جو ریموٹ ایریاز جن کو ہم کہتے ہیں وہاں سے بہت کم لوگ نظر آئیں گے. بہت کم نمائندگان ایسے ہیں جو فیصلہ ساز کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور معاملہ صرف سندھی، بلوچ، پٹھان، پنجابی کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی خاص علاقے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ایکسپرٹیز لے کر آتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو وہاں کی کلچر کے بارے میں، وہاں کی بود و باش کے بارے میں، اوڑھنے بچھونے کے بارے میں، لوگوں کی سینسٹیوٹیز کے بارے میں. دنیا بھر میں انکریج کیا جاتا ہے میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر کہ زیادہ سے زیادہ ایسے لوگوں کو اپنے ڈیسک کے اوپر بٹھایا جائے، فیصلہ ساز کرسیوں کے اوپر بٹھایا جائے، جو ان علاقوں کے بارے میں یا تو تحقیق کی وجہ سے، یا اپنے تجربے کی وجہ سے، اور یا ان علاقوں میں ہونے کی وجہ سے معلومات رکھتے ہیں. ایک میں ایشو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ صرف پاکستان کا ایشو نہیں ہے. دالتس جو ہیں، جو اچھوت ہندوستان کے اندر، اس میں میڈیا کے اندر بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، اور ہندوستان کے میڈیا کے اندر جو باعث ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو انٹچیبلز کہتے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ، یہ ریسرچ ہمارے پاس ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کا تمام جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ان لوگوں کے ایشوز کو اٹھاتا نہیں ہے، کیونکہ ان تمام کے تمام میڈیا کے اندر جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں ان کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے. تو جب آپ ان لوگوں کو جگہ ہی نہیں دیں گے فیصلہ ساز کرسیوں پر بیٹھنے کی، تو یہ لوگ ظاہر مارجنلائز ہو جائیں گے. سندھ کی اگر آپ نے کوریج کرنی ہے اور آپ کو سندھی نہیں بولنی آتی، اس کو چھوڑیں کہ سندھ میں سے جو آئے گا وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ایک ایتھنک تعصب لے کے آئے گا یا پنجابی ایتھنک تعصب لے کے آئے گا. میں تعصب کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایکسپرٹیز کی بات کر رہا ہوں. آپ علاقوں کے نام پرناؤنس نہیں کر سکتے، آپ کو جغرافیہ کا نہیں پتا، وہاں کے رہن سہن کا نہیں پتا، لوگوں کے جذبات کا نہیں پتا، کھانے پینے کا نہیں پتا. اگر آپ ان علاقوں کے بارے میں صحیح رپورٹنگ کروانا چاہتے تو ان علاقے کے لوگوں کو آپ نے ان کرسیوں پر بٹھانا ہوگا. نہیں بٹھایا ہوا ایک تعصب جو ہے وہ کریپ ان کر گیا ہے. اس کے ساتھ ناظرین، اسلام آباد کے اندر جو طاقت کا کھیل ہے وہ ان معاملات کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی گنجائش دیتا ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کرائسس رپورٹنگ، جو نام نہاد مین سٹریم ہے. یعنی اگر آپ 3 بلڈنگز کو لے لیں، اگر آپ 3 بلڈنگز کو اٹھا کے لے لیں تو میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں کہ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان کی 70% سے زیادہ رپورٹنگ پچھلے 4 سال میں 3 بلڈنگز کے گرد گھومتی ہے. سارے اسلام میں 3 بلڈنگز. کون سی بلڈنگز ہیں؟ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے، پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہے، اور ایوان صدر کی بلڈنگ ہے. اگر آپ نے 90 سے 95% رپورٹنگ دیکھنی ہے تو میں چوتھی بلڈنگ بھی ایڈ کر دیتا ہوں بیچ میں، جو جی ایچ کیو کی بلڈنگ ہے. یہ 4 بلڈنگز ہیں ناظرین جن کے ارد گرد پاکستان کی پچھلے 4 سال بلکہ اس سے کہیں پہلے سے 95% رپورٹنگ گھومتی ہے. ایک بحران کی کیفیت ہے اسلام آباد کے اندر، اور بحران صحافیوں کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف. جو بحران دور کے علاقوں میں ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. اسلام آباد کے اندر جو خوفناک طاقت کا کھیل ہے نہ ختم ہونے والا، اس نے مین سٹریم میڈیا کو انہنج کر دیا. لوگ سوچتے نہیں ہیں ان معاملات کے علاوہ جو ان کے سامنے نظر آتے ہیں. چونکہ بلڈنگز بھی نظر آتی رہتی ہیں، ان کے لوگ بھی نظر آتے رہتے ہیں، اس وجہ سے رپورٹنگ کے اندر وہ تعصب آپ کو نظر آتا ہے. ایک ناظرین، میں اس میں صرف معاملہ بحران کا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میڈیا ایک مقبوضہ علاقے میں کنورٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. میڈیا کے
اندر آپ کو جو تعصب ہے صرف انہی وجوہات کے بنیاد پر نہیں ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو لگتا یہ ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے آپ پروموٹ کرتے ہیں, اور میڈیا میں جو چھپتا ہے, جو بولا جاتا ہے, جو دکھایا جاتا ہے, وہ سب پر عیاں ہے. تو یہ ایسا تعصب نہیں ہے جو آپ نے ٹیبل کے نیچے گھسا کے رکھا ہوا ہے یا اپنی فائل کے اندر بند کر کے رکھا ہوا ہے. یہ دل میں آپ کا تعصب ہے. یہ وہ تعصب ہے جو آپ نے اپنی سکرینوں کے ذریعے تمام ملک کو دکھایا ہے. یہ وہ تعصب ہے جو آپ نے اپنے کلمات کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا ہے. یہ وہ تعصب ہے جو آپ مسلسل لوگوں کے خلاف اور لوگوں کے حق میں برت رہے ہیں, کیونکہ میڈیا کے حصوں پر قبضہ ہو گیا ہے. ایک جنازہ ہے جس کی کوریج ہی نہیں ختم ہوتی, وہ 10 گھنٹے کوریج چلتی رہتی ہے. اور سندھ کے اندر جب لاشیں جاتے ہیں تو کوئی ایک کیمرہ وہاں پر موجود نہیں ہوتا, وہاں پر ایک DSNG موجود نہیں ہوتی. ایک شادی ہے وہ ہوتے چلے جاتی ہے, اس کے اوپر بات ہوتی رہتی ہے. ایک جگہ پر لوگ جو ہیں سینہ کو بھی کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کیمرے کے ساتھ ٹرائیپوڈ نہیں بھیجتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مین سٹریم میڈیا ہیں. یعنی ایک جنازہ بڑا معتبر ہے اور دوسرے لاشیں جو ہیں معتبر نہیں ہے. یہ کس قسم کا تعصب ہے جو ہم پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر بھیج رہے ہیں اور کیا لوگوں کو بتا رہے ہیں؟ اور اس کے اندر اونرز بھی انوالو ہیں. ناظرین, میں اس میں کہنا چاہوں گا جو میڈیا اونرز ہیں, شہروں کے اندر رہتے ہیں, مضافات میں کبھی وہ سفر نہیں کرتے ہیں, ان کا بزنس وہاں پر موجود ہے, وہ دھمکی سے بھی مرغوب ہو جاتے ہیں, وہ بزنس انٹرسٹ سے بھی مرغوب ہو جاتے ہیں, وہ اپنے علاقوں سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں. اگر باہر نکلتے ہیں تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. جو 2010 اور 11 کے فلڈز کا میں کمپیریزن اگر آپ کے سامنے کروں, 2010 میں فلڈز کا آغاز ہوا پاکستان کے ایک حصے سے, اوپر سے فلڈز آئے سوات کو ٹچ کرتے ہوئے, KPK سے ہوتے ہوئے, پنجاب کے حصے کو ڈسٹروائے کرتے ہوئے سندھ کے اندر گھسے اور بلوچستان کے حصوں کو تباہ کر دیا انہوں نے. نیشنل فلڈ سے بڑی کوریج ہوئی, اس کے اوپر بڑی جو ہے فوکس رہا, عطیات بھی بڑے آئے. 2011 میں فلڈز اتنے ہی ڈیواسٹیٹنگ تھے, لیکن KPK کے اندر نہیں آئے, پنجاب کے اندر نہیں آئے, بلوچستان کو متاثر نہیں کیا. دیز ور سندھ فلڈز. کوریج واز ریمارکیبلی ڈفرنٹ. ایک مہینے کے بعد تو کوریج کا آغاز ہوا 2011 میں, کیونکہ سندھ میں فلڈ آئے تھے. کراچی اور ٹھٹھے کا کتنا فاصلہ ہے. کراچی کے اندر جو مارننگ شوز والے ہیں وہ شادیاں کرواتے پھر رہے ہیں, ٹھٹھے کے اندر لوگ جو ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو تعصب ہے آپ کو نظر آتا ہے. ہم پاکستان کے اصل علاقوں کو ایک منصفانہ پیغام نہیں پہنچا رہے, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ تعصب کا جواب جو ہے وہ محبت کے ساتھ دیں گے تو یہ خام خیالی ہے. اگر آپ ان کو تعصب کی مار رہے ہیں تو وہ تعصب کی زبان میں آپ کو جواب دیں گے. اس تعصب کو ہمیں اپنے میڈیا کے اندر سے ختم کرنا ہے. ایک اور معاملہ جو آپ کے سامنے رکھوں گا چھوٹے سے بریک کے بعد, کہ سندھ کی کوریج یا بلوچستان کی کوریج کے اندر اور کیا مسائل ہیں. میرے خیال میں سیاست کا بھی اس کے ساتھ بڑا تعلق ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, چند ایک نقطے رہ گئے ہیں آپ کے سامنے بیان کریں.